بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے معزز ناظرین، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ بریلوی حضرات مانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، وہ نور سے بنے ہیں، جبکہ دیگر علماء اکرام اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ تو چلیے آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کا کیا موقف ہے اسی حوالے سے۔ آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے یہاں جو بریلوی مکتب کے لوگ ہیں، ہم بھی ان کا حصہ رہے کافی عرصہ، وہ ان آیات کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی نشانی ہے نبی کو بشر کہنا، یعنی ان کو اس میں سے یہ نظر آیا۔ اب یہ بات تو درست ہے، جملہ بھی درست ہے، لیکن جو اس کو رخ دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ جس طریقے سے خوارج نے حضرت علی کے مقابلے پہ جو جملہ بولا کہ حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا، تو حضرت علی کہتے تھے کہ یہ جملہ تو تمہارا درست ہے، لیکن اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تم میرے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہاں پہ بھی وہ اپنے عقیدے کی خرابی کو چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں کا شیوا تھا کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے۔ تو پھر ان سے پوچھیں کیا آپ نبی کو بشر نہیں مانتے؟ نہیں جی ہم تو مانتے ہیں، لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اور بھئی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ ہماری طرح ہے یا نہیں ہے۔ کون مرتبے میں انبیاء کرام کے برابر ہو سکتا ہے؟ لیکن اسپیشی میں وہ انسان ہی ہے۔ ان کو جب زخم لگتا تھا ان کا خون نکلتا تھا، جب انہیں دکھ پہنچتا تھا ان کے آنسو آتے تھے، جب فوت ہوئے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا گیا ہے، ان کی قبریں، سارے انسانوں والے معاملات، ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے، لیکن یہ اس کو عیب بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بشر مان لیا نا تو گویا کہ عیب ہے۔ نعوذ باللہ، عیب کہاں سے ہے؟ یہ تو ان کی خوبی ہے کہ وہ ہماری طرح اسپیشی کے طور پر انسان ہوتے ہوئے ان تمام حالات اور واقعات میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور اللہ کو رسپانس کیا انہوں نے۔ ادروائز اگر ان کو تکلیف نہ پہنچتی، انہیں غم نہ اٹھانے پڑتے، وہ ہمارے آئیڈیل کیسے ہوتے؟ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے 2 صحت مند مردوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا سر درد کی، مجھے اکیلے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو سر درد ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے، 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اور چوتھی کے بارے میں بتا دیا کہ 6 مہینے بعد یہ بھی فوت ہو جائے گی، اور بیٹے جتنے پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ آپ ذرا اولاد کا غم ذرا دیکھیں، نبی علیہ السلام کے تو اولاد کا غم ہی جو ہے وہ آپ اس کو ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ اور ایک بیٹی فاطمہ، اس کی اولاد کے ساتھ جو آگے ہونا ہے وہ بھی بتا دیا۔ پوری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے، اس لیے امت کے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری تکلیف جو ہے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، یعنی جس کو آپ تکلیف کہتے ہیں وہ ساری تکلیفیں آپ نے کاٹی ہیں اور بلک میں کاٹی ہیں۔ دوسری طرف فقر کے اوپر آ جائے تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ 2 مہینے، بعض اوقات 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے کہ وہ چاند نکلا ہے نئے مہینے کا اور ختم ہو گیا، پھر اگلے مہینے کا، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی کے اوپر۔ فاقہ بھی دیکھا، اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں سلام اللہ علیہ کہ وفات تک یہ حالت رہی ہے۔ تو فقر کی زندگی، یعنی انسان دنیا میں آسائش کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو وہ تو پیغمبروں کو نصیب کوئی نہیں ہوئی ہے، تکلیف کی زندگی گزری ہے، دکھ الگ سے پہنچے ہیں، اور جو زندگی ہے وہ جنگوں سے عبارت ہے۔ 13 سالہ مکی دور تکلیف سے، اور پھپتیاں کستے ہیں کفار، ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر بھی اوجڑی رکھی جاتی ہے، آپ کو مکہ شریف میں پتھروں کے ذریعے لہو لہان کیا جاتا ہے، طائف میں بھی کیا جاتا ہے، اور مدینے کی زندگی جنگوں سے عبارت ہے۔
2 ہجری میں بدر ہو رہی ہے، 3 میں احد، 5 میں خندق، 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 میں پھر فتح مکہ، اور 8 ہی میں غزوہ حنین، اور 9 میں غزوہ تبوک. اور وہ جو جنگیں بھی ہیں وہ تکلیف سے عبارت ہے، اتنے لمبے لمبے سفر ہیں. کوئی آپ کو سکون کا نبی الاسلام کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا، تکلیف سے عبارت ہے، فاقوں سے، بھوک سے، غم سے. تو یہ بات درست ہے کہ وہ انسان ہوا کرتے تھے، اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے. یہ انسان ہونا کوئی گالی نہیں ہے. کافر اس سینس میں کہتے تھے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت کا معیار کافروں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری ایک ہی ہے جو کافروں میں آئی ہوئی ہے یا ان لوگوں میں آئی ہوئی ہے جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرنے والے ہیں. بیماری ایک ہے. وہ بشر مان کر انکار کرتے تھے کہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بشر ہیں، کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے. اور یہ بشریت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یار بشر مان لیا تو مرتبہ کام کرنا پڑ جائے گا، لہذا کم از کم کو نور ہے. اے بشر کا تو ویسے ہی لبادہ اڑا ہوا تھا. انکار دونوں نے کر دیا، انہوں نے کسی اور اینگل سے کیا، انہوں نے کسی اور اینگل سے. تو اب دیکھیں جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہے، تو نورانی مخلوق ہے. لیکن نہ اللہ نے یہ بات کی، نہ ان پیغمبروں نے یہ بات کی. الٹا نبی الاسلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ بھی کہہ دیں میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اسپیشی میری بھی انسانوں والی ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھیں کیا ہے کہ تم تو نہیں ہو مگر انسان ہماری طرح کے. تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا. اور تمہارا مقصد یہ ہے، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں روک دو ان ہستیوں کی عبادت سے، ان بتوں کی عبادت سے، ان جھوٹے معبودوں کی عبادت سے جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو لاؤ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل اگر تم اس حوالے سے سچے ہو تو. اب اعتراض انہوں نے کیا کیا؟ ہماری طرح کے انسان ہو، چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹا دو. اور باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا آرڈر دنیا میں چلے. جو سردار ہوا کرتے تھے تم بڑے بننا چاہتے ہو. اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام اس کے جواب میں کہہ رہے کیا ہے؟ قالت لہم رسلہم. تو اس کے جواب میں تمام رسول اپنی قوموں سے یہی کہا کرتے تھے ان نحن الا بشر مثلکم، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یعنی ان کو چن لیتا ہے. یعنی ہم پہ احسان یہ ہے کہ ہے تو ہم انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر بنایا. اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جواب میں یہ کہتے کہ نہیں ہم تو انسان نہیں ہیں، وہ تو کہہ رہے انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے جو اعتراض کیا ہوا تھا وہ اعتراض ویلڈ تھا، لیکن وہ اعتراض نہیں تھا. وہی تو اسٹرینتھ ہے انبیاء کی کہ وہ انسان ہونے کی وجہ سے ہی تو باقی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں. اگر انسان نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی آپ کو کیا پتا کہ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تم تو ہے ہی فرشتے ہو، نہ تمہاری بیوی نہ تمہارے بچے، یہ تو ہم بھگت رہے نا بیوی بچوں کی تکلیف. تو پھر انہوں نے یہ والی گالیاں نکالنی تھی انبیاء کو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی گالیوں سے بچانے کے لیے یہ کام کیا کہ بھئی یہ آئیڈیل ہے سچویشن کہ انسان ہی ہوں گے. اب جو تم نے بھونکنا ہے وہ بھونک لو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا تھا. سب سے آئیڈیل یہی تھا. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان. اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی روشن دلیل، کوئی معجزہ لے آئیں جو تم ڈیمانڈ کرتے ہو. الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ کوئی ہمیں اذن کسی معاملے میں دے دے. یعنی وہ جب کافروں نے اعتراض کیا نا کہ روشن کوئی معجزہ پیش کرو، تو تمام انبیاء یہ کہتے تھے معجزات تو ہمارے قبضے قدرت میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے. اب مجھے بتائیں اگر تمام انبیاء کا یہ حال ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. قرآن کا خلاصہ ہی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں.
انبیاء کرام کے مقابلے پہ، اور جو انہوں نے عقائد ان کے بارے میں کلیم کیے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، جب چاہیں یہ کر دیں، جب چاہیں وہ کر دیں۔ یہاں تو تمام انبیاء کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کافروں کو جواب دیتے ہوئے، اب ہونا تو چاہیے تھا، یہ موقع تھا نا، یہ پیڑ پڑا تھا نا، کہتے ہیں میچ پہ ہے، کافر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، اگر اتنے سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، تو آگے تو جواب میں ہونا چاہیے تھا کہ ہم تمہاری طرح کے انسان نہیں، لو جو کہو گے وہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ تو نہیں یہ بات آ رہی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی واقعی ہم انسان ہیں، لیکن اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم پہ وحی نازل ہوئی، اس چیز نے ہمیں ممتاز کیا تم سے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، وحی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم خود کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اللہ جب چاہے گا معجزہ ظاہر کر دے گا، یہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ تو پیارے معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پیارے ناظرین، آپ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے یہ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔